اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یونٹ نمبر 1۔ یونٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس، یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ کس طرح سے مختلف گروپس میں مختلف طرح کے گروپس میں کس طرح سے ڈیوائڈ کی گئی ہیں۔ جتنی بھی ہمارے پاس جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی جو کہ ہم لوگ جن اب تک وہ ڈسکور ہو چکی ہیں، ان سب کو ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ لوگ آ جائیں اپنے پیج نمبر 2 پر، اور پیج نمبر 2 پر ہمارے پاس ٹاپ پہ دیکھ لیجئے، ایوری تھنگ ان دا ورلڈ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپ۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں، 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یہاں پہ سے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں دنیا میں وہ 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ سم آر لیونگ ناؤ، کچھ جاندار ہیں، ادر آر وانس لیونگ، کچھ ایسی ہیں جو کہ ایک مرتبہ زندہ ہوئی اور اس کے بعد وہ نہیں ہے، اینڈ سم آر نیور لائف، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ کبھی زندہ ہوئی ہی نہیں، یعنی کہ وہ نان لیونگ تھنگس میں شمار ہوتا ہے۔ ڈیوائڈنگ دیم انٹو گروپس ہیلپ us to understand how all the different things in the world fit into a pattern۔ اب ہم لوگوں نے چیزوں کو جو لیونگ تھنگس میں ونس لائف میں اور نیور لائف میں، یعنی کہ کچھ چیزیں زندہ ہیں، جاندار ہیں، کچھ چیزیں مر چکی ہیں، جی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور کچھ چیزیں کبھی زندہ ہی نہیں تھی تو وہ نان لیونگ میں کنسیڈر ہوئی۔ ان سب کو ڈیوائڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان سب کو ڈیوائڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ آسانی سے، ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، ہم لوگ آسانی سے کسی بھی چیز کو، ان تینوں میں سے کچھ جس چیز کو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہوں آسانی سے اسٹڈی کر سکیں، ہم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ لیونگ ہے نہیں لیونگ ہے۔ اگر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لیونگ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی گھچمچ ہو جائے گی، تھوڑا سا کولیپسنگ ہو جائے گی تھنگس میں۔ سائنٹسٹ ہو اسٹڈی لیونگ آرگنزم آر کالڈ بایولوجسٹ۔ اب وہ سائنسدان، وہ لوگ جو کہ لیونگ آرگنزمس کے بارے میں، جاندار چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم لوگ بایولوجسٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ دیر از این ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل آف 8.7 ملین ٹائپ آف لیونگ آرگنزم آن دا ارتھ۔ ابھی تک جتنی بھی آرگنزمس، ابھی جو جاندار چیزیں ابھی تک ڈسکور ہو چکی ہیں، جن کی وہ دریافت ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پائی جاتی ہیں، اور بھی ابھی کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی نہیں پتہ چلا جن کے بارے میں کہ وہ لیونگ ہیں، نان لیونگ ہے، کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک ان کے بارے میں ڈسکوریز جاری ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں، لیکن ابھی تک 8.7 ملینز مختلف ٹائپس ہیں جو کہ لیونگ آرگنزمس کی، جو کہ ابھی تک اسٹڈی کی جا چکی ہیں۔ In order to study the huge diversity of living organisms, biologists split them into groups۔ اب اس طرح کی اتنی زیادہ لوگوں کو، اتنی زیادہ چیزوں کو، مختلف ٹائپس کے آرگنزمس کو ڈسکور کرنا، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان کے بارے میں سمجھنا، یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا کہ مختلف طرح کے ان کے پاس آرگنزمس آتے ہیں، اب وہ ہر کسی کو کیسے اسٹڈی کر سکیں اور یوں نہ ہو کہ کوئی گھچمچ ہونا شروع ہو جائے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ان لیونگ آرگنزمس کو بھی فردر کلاسیفائی کر دیا، فردر ڈیوائڈ کر دیا، فردر گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ There are more than 1 million different kind of animal and more than 35000 kind of plants۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین مختلف طرح کے ہمارے پاس اینیملز موجود ہیں اس ٹائم ارتھ پہ جو لیونگ ہے، اینڈ مور دین 350,000 کائنڈ آف پلانٹس جو کہ اس ٹائم ارتھ میں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنزمس، یعنی کہ لیونگ آرگنزمس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں آ جاتے ہیں، ان کی ڈویژن کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ The sorting of living organisms into groups based on the similarities and common characteristics is called classification۔ اب یہ جو لیونگ آرگنزمس ہیں، جب یہ کسی بھی گروپ میں ڈیوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کسی بھی گروپ کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے کسی بھی آرگنزم کی کیا چیک کیا جاتا ہے؟ اس کی سملیرٹیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ آئدر جو جس گروپ میں جا رہا ہے اس گروپ کے میں اس کو سملیرٹیز ہیں، اس کے اندر اور اس گروپ میں پائی جانے والی چیزوں کے اندر کوئی کامن چیزیں ہیں، کامن کریکٹرسٹک ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ کلاسیفیکیشن کا نام دے دیتے ہیں۔ بایولوجسٹ ہیو کلاسیفائڈ آل لیونگ آرگنزم انٹو 5 گروپ۔ اب جو بایولوجسٹ ہیں ہمارے پاس، بایولوجسٹ کون تھے؟ جو کہ لیونگ آرگنزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیونگ آرگنزمس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لیونگ آرگنزمس کو 5 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا، جس کو، اور ان 5 گروپس کو ہم نے کیا نام دیا؟ ان 5 گروپس کو ہم لوگوں نے کنگڈم کا نام دے دیا، کنگڈم۔
اب ہمارے پاس لیونگ، یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس جاندار چیزیں ہیں، یہ ساری جاندار چیزیں. اب ہم نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلے جب میں اگر بات کروں گی، ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں چلیں پلانٹ سے. سب سے پہلے جب میں بات کروں گی پلانٹس کی، تو جب بھی میں کسی بھی پلانٹ کو، کسی بھی پودے کو اندر اس گروپ میں انوالو کروں گی، فار ایگزامپل میں نے آلریڈی میرے پاس اس کے اندر اس پلانٹ کنگڈم کے اندر، اس گروپ کے اندر میرے پاس روز موجود ہے، میرے پاس سن فلاور موجود ہے. ٹھیک ہے، اب میں کسی اور فلاور کو، میں کیل فلاور، کسی بھی فلاور کو میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی، میں کسی بھی طرح کے، تو میں پہلے چیک کروں گی کیا اس کی پراپرٹیز سن فلاور اور روز فلاور سے میچ کرتی ہیں یا نہیں. اگر میچ کرتی ہوگی تو میں اس کنگڈم میں، اس گروپ میں لے کر آؤں گی، اس کو اس گروپ میں انکلیوڈ کروں گی، ورنہ کسی اور گروپ کا ہوگا وہ. نیکسٹ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس اینیمل کنگڈم. ٹھیک ہے، اب اینیملس کے اندر بھی اسی طرح سے میں کسی بھی اینیمل کو انکلوڈ کروں گی تو میں دیکھوں گی کہ اس کے اندر کی جو سملیرٹیز ہیں یا اس کے اندر جو کامن کریکٹرسٹک ہیں وہ باقیوں سے میچ کرتے ہیں کہ نہیں. کنگڈم منیرا کنگڈم بھی بولا جاتا ہے اور کنگڈم منیرا بھی بولا جاتا ہے. بیکٹیریا اینڈ بلو گرین الگی. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. بیکٹیریاز ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور بلو گرین الگی آ جاتی ہے. پروٹسٹ کنگڈم، یہ کنگڈم پروٹسٹ بھی بول دیتے ہیں اس کو، یہ اس طرح سے دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس الجی اور پروٹوزوا آ جاتا ہے. اور فنجائی کنگڈم میں آ جاتا ہے ہمارے پاس مولڈز، مشروم. یہ اسپیسیفٹی ہے، ان لوگوں نے آلریڈی اسپیسیفک بتایا ہوئے کہ یہی ہیں، ان کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے بیچ میں آ سکے. مولڈز آ گیا ہمارے پاس، مشرومز، ٹیسٹولز اینڈ ییسٹ. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ منیرا میں. تب کیونکہ سب سے پہلے ہم یہ جو ادھر اس طرف وہ کر کے ہے، سب سے پہلا کیا ہے ادھر منیرا. میں نے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے کر کے سنایا نا، لیکن پہلا کیا ہے ہمارے پاس کنگڈم منیرا. اب یہ منیرا کیا ہے، تھوڑا سا عجیب سا ورڈ ہے. اچھا تو زنیرا لکھ دیتے، لیکن منیرا کیوں لکھا ہے ان لوگوں نے؟ دا آرگنزم ان دس کنگڈم آر دا سمپل سیل اسٹرکچر. اب اس کنگڈم کے اندر، اس گروپ کے اندر جتنے بھی آرگنزمس پائے جا رہے ہوں گے، ان کے پاس صرف ایک سیل ہوگا. ایک سیل. ہماری ہیومن باڈی ملینز ٹریلینز آف سیلز ہے. ہماری ہیومن باڈی کے اندر کافی زیادہ سیلز موجود ہیں، لیکن منیرا کے کنگڈم کے اندر جتنے بھی آرگنزمس ہیں وہ سنگل سیل ہیں. منیرا کنگڈم کے اندر بیکٹیریا اور ہمارے پاس بلو گرین الجی، یہ سنگل سیل ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ پوری اسٹرکچر میں ایک ہی سیل موجود ہوتا ہے. دے آر یونی سیلولر آرگنزم. اور یہ کیا ہے؟ یہ یونی سیلولر آرگنزمس کہلائے جاتے ہیں. دے انکلوڈ بیکٹیریا اینڈ بلو گرین الجی. اور ان کی ایگزامپل میں لکھ دیں گے آپ لوگ، بیکٹیریا اینڈ بلو گرین الجی. بیکٹیریا آر ویری امپورٹنٹ بیکاز مینی آف دیم بریک ڈاؤن ڈیڈ اینیملس اینڈ پلانٹس. اب بیکٹیریا کا کیا کردار ہے، بیکٹیریا کیوں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، وہ اس کی وجہ بتائی گئی ہے. بیکٹیریا آر ویری امپورٹنٹ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بیکاز مینی آف دیم، کیونکہ کافی زیادہ ایسے بیکٹیریا ہیں، بریک ڈاؤن ڈیڈ اینیملس اینڈ پلانٹس. ادر بیکٹیریا آر یوز ٹو میک ییسٹ، چیز، یوگرٹ اینڈ اینٹی باڈیز. اب کچھ بیکٹیریا ہیں جو کہ تھوڑے بہت کچھ بیکٹیریا، کیونکہ دیکھیے جو چیز اچھائی میں ہمارے پاس ہوتی ہے وہ برائی میں بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس اچھا رول پلے کرتے ہیں. وہ کچھ بیکٹیریا ہمیں چیز بنانے میں، یوگرٹ بنانے میں، اور جتنے بھی اینٹی باڈیز ہیں ہمارے پاس، اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کون بنا رہا ہوتا ہے؟ وہ بیکٹیریا بنا رہا ہوتا ہے. البتہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہمارے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو میں نہیں چھوڑتا، صبر کر جا. وہ پھر ہمارے نا جسم میں ایک مرتبہ انٹر ہو جائے نا، مطلب آپ اپنا کام تمام سمجھیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس مے بی جب ہم لوگ اینٹی بایوٹکس لیتی ہیں، جب اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو وہ بیکٹیریا کل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بلو گرین الجی ریسائکل نیوٹرینٹس ان اور انوائرمنٹ اینڈ فوڈ چین. اب بلو گرین الجی کا رول کیا ہے؟ یہ ہمارے جو انوائرمنٹ میں نیوٹرینٹس موجود ہیں وہ، اور جو فوڈ چینس ہیں ان کو ریسائکل کرتا ہے تاکہ ہم لوگ دوبارہ یوٹیلائز کر سکیں. دے آر فوڈ ٹو مینی ایکواٹک اینیملس. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلو گرین الجی جو ہیں یہ کافی ایکواٹک کا مطلب سے سمجھایا کریں، پانی میں رہنے والے اینیملس جتنے بھی ہیں یہ ان کا فوڈ، ان کی خوراک بھی ہوتے ہیں. سم آف دیم پروڈیوس ٹاکسن وچ کین کاز سک ان پیپل. اب کچھ تو بلو گرین الجی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ زہریلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ایوری تھنگ ہیز اے نیگیٹو افیکٹ آلسو، یہ یاد رکھیے گا. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں پروٹسٹ. پروٹسٹ کیا ہے؟
सेकंड किंगडम क्या है हमारे पास प्रोटिस्ट है। द प्रोटिस्ट किंगडम इंक्लूड organisms that have a very simple structure। अब ये जो किंगडम है प्रोटिस्ट किंगडम, इसके अंदर एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है जिनका बहुत आसान सा स्ट्रक्चर होता है, जिनको आसानी से समझा जा सकता है, जिनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनको यूं नहीं कि उनके अंदर कितनी इंसानी बॉडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंसान का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। अब प्रोटिस्ट भी क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड लिव इन वाटर, और ये पानी में रहते हैं, आइदर फ्रेश वाटर और सी वाटर, ताज़ा पानी में या सी वाटर में, दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसके एग्जांपल में आ जाएं तो प्रोटोजोआ हम लोगों को पाया जाता है, अमीबिया, पैरामीशियम एंड एल्गी। They have chlorophyll and like plant they can make their own food। इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्रोटिस्ट के पास क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, और ये किस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो जिस तरह से प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसी तरह से प्रोटिस्ट भी अपना फूड खुद बना सकते हैं। However, they do not have roots, stem or leaves। लेकिन एक हैरत और एक अजीब सी बात ये है कि ना तो इनकी रूट्स होती हैं, ना इनकी स्टेम होती है, और ना इनकी लीव्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना फूड खुद बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब इधर से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो क्या है, हाउ प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वाई प्लांट मेक देयर ओन फूड ऑल्दो दे हैव नो रूट, स्टेम और लीव्स। क्यों प्लांट अपना खुद बना लेते हैं? बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल that can make their own foods। ठीक है, अब ये a green algae filled ponds। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 4 पे फंजाई और बाकी सारा ये आ जाते हैं। तो ये वाला मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।